انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صلوات سارے صحبان پڑھیں۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حب علی روح العبادہ، وقال ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاہ، احب اللہ من احب حسینا وابغض اللہ من ابغض حسینا۔ صلوات سارے بندے مل کے بلند آواز سے پڑھیں۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں، گرمی زیادہ ہے، لیکن اللہ اور حسین کی محبت پر کوئی چیز غالب نہیں آ سکتی۔ اس لیے سارے بندے بازار چوک میں بیٹھ کر نبی اور نبی کی آل پر بلند لہجے میں صلوات پڑھیں، ماحول معطر ہو جائے۔ اللہم نہیں، شہد کی مکھی سے نبی نے پوچھا، یہ تو شہد کا جو رس چوس کے چھتے میں لے جاتی ہے، رس کڑوا ہوتا ہے، تو چھتے میں جا کے میٹھا کیسے ہو جاتا ہے؟ تو شہد کی مکھی کو اللہ نے قوت گویائی عطا فرمائی، فرمایا نبی اللہ تیری عزت کی قسم، جب میں رس چوس کے آ کر چھتے میں لیتی ہوں نا تو چلتے ہوئے تجھ پر اور تیری اولاد پر درود پڑھتے ہوئے جاتی ہوں، درود کے صدقے میں اللہ اس میں مٹھاس پیدا کر دیتا ہے، لہذا درود سارے بلند آواز میں پڑھیں گے۔ اللہم دیکھو قوت گویائی کے ساتھ میرے ساتھ مل کے آواز بلند لہجے میں رکھ کے نعرہ تکبیر۔ دیکھو حسین کی اللہ کا نام بلند ہے، اور توحید کی خاطر حسین نے سب کچھ بیان قربان کیا ہے، اسی لیے ہم اس اللہ کا نام بلند کریں جسے نیزے پر حسین نے تلاوت کر کے بتایا ہے کہ حافظ قرآن ہونا اور بات ہے، محافظ قرآن ہونا اور بات ہے۔ اس لیے سارے صاحبان کے جرت اور قوت کے ساتھ نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، شاباش، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ یہاں تک نعرے ہمیں نبی اور امام نے دیے ہیں۔ یہ جو نعرہ میں لگانا چاہتا ہوں، یہ نعرہ ہمیں بی بی زینب نے دیا ہے۔ یہ جو نعرہ شجی میں ابھی لگانے لگا ہوں، یہ نعرہ ہمیں، آپ شام گئے تھے، نعرہ ہمیں جناب زینب نے دیا ہے، حسینیت نہ اس سے بھی قوت گویائی میں قوت آئے، حسینیت، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد۔ اتنی ہی بلند صلوات نبی اور نبی کی آل پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی۔ بھائی میں شکر گزار ہوں، آپ نے آخری بندے تک متوجہ ہوئے، ہر بندہ آج کے پیغام کو غور سے سنے، چونکہ بندہ جس محفل میں بیٹھا ہو اس محفل میں ذہنی طور پر بھی موجود رہے۔ پھر سن لو، جس محفل میں جس نیت سے آیا ہے اس میں ذہنی طور پر بھی موجود رہے۔ تو باتیں شاہ جی میں کروں، زید کرے، باتیں بندے سنتے بھی ہیں سمجھتے بھی ہیں۔ بندہ محفل میں ہو ذہنی طور پر موجود نہ ہو، باتیں نبی بھی کرے بندے نہ سنتے ہیں۔ گال میری سمجھ آئی سارے؟ بندہ نبی کی محفل میں بھی ہو، جب توجہ ہی نہیں تو بندے نہ سنیں گے نہ سمجھیں گے۔ اور تاریخ کی حقیقت گواہ ہے، کئی مرتبہ بندوں نے نبی کی محفل سے اٹھ کر
علی سے پوچھا نہیں تھا آج رسول کیا کہہ رہا ہے؟ نعرہ حیدری! میں کہا تھا آج رسول کیا کہہ رہا تھا؟ ہماری کسی سے ضد نہیں، جسے کوئی چاہے مانے، لیکن ماننے میں تمیز تو رکھے۔ سبحان اللہ۔ سوال کرنے والے کو سوال کرنے کی جگہ مانے، جواب دینے والے کو جواب دینے کی جگہ مانے۔ جتنی کتابیں آج تک آپ نے پڑھی ہیں اور میں نے پڑھی ہیں، ان کتابوں میں یہی ملتا ہے کہ فلاں علاقے کے لوگ آئے، انہوں نے علی سے یہ پوچھا، فلاں محلے کی عورتیں آئیں، انہوں نے علی سے یہ پوچھا، فلاں حکومت کے باشندے آئے، انہوں نے علی سے یہ پوچھا۔ اگر آپ متوجہ ہیں تو فلاں جانوروں کی جوڑی آئی، انہوں نے علی سے یہ پوچھا۔ ہر بندہ میری ہاتھ دے رہا ہے اور دیکھے میری طرف، علی سے پوچھا، علی سے پوچھا، علی سے پوچھا، علی سے پوچھا، اور منہ مانگا انعام ہے اس بندے کو جو ثابت کرے علی نے بھی جا کے کسی سے کچھ پوچھا ہو۔ نعرہ حیدری! میرے بھائی، میرے دوست، میرے عزیز، آپ جتنے میرے سامنے تشریف فرما ہے، آپ کو کوئی یہاں کھینچ کر لایا ہے؟ میرا جملہ سنو گے، میرا جملہ سنو گے، میں چوک میں، بازار میں حمد و ثنا کرتے ہوئے اللہ کی پہلا پیغام، حمد ہے اس اللہ کی جو بندوں کو قوت برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ جملہ سننا، تکلیف نہیں دیتا لیکن اوقات سے زیادہ عزت ضرور دیتا ہے۔ اوقات سے زیادہ، ہر بندہ اپنی اوقات دیکھے، ذرا ہر بندہ اپنی اوقات دیکھے، اوقات سے زیادہ عزت اس نے دی ہے، ابھی دی ہے۔ اوقات سے زیادہ عزت آپ کو اللہ نے ابھی دی ہے، اس وقت دی ہے، اس لیے کہ آپ سارا زمانہ چھوڑ کر محبت حسین میں بیٹھے ہوئے۔ محبت حسین سے بڑا کوئی انعام نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ میرے بھائی، آپ کس کی محبت میں آئے بتاؤ گے ذرا؟ آپ کو کوئی کھینچ کر لایا ہے؟ اونچا بولو۔ نہیں لایا۔ کسی نے باندھا ہوا ہے؟ نہیں۔ کسی نے پکڑ رکھا ہے؟ نہیں۔ تو پھر مجھے بتاؤ کون لایا ہے؟ مولا حسین۔ اندر بولو، کون لایا ہے؟ حسین لایا ہے، حسین لایا ہے۔ اس کا مطلب ہے 1400 سال کے بعد آپ نے علم بہار میں حسینیت کے اجتماع میں آ کر یہ ثابت کیا کہ بدن پر حکومت جس کی بھی ہو، دل پر حکومت کل بھی حسین کی تھی، آج میرے بھائی، پھر آپ میرا جملہ سنیں۔ پہلا، آپ محبت حسین میں آئے۔ بڑے سلجھے لوگوں سے میری بات ہے اور میں چہرے دیکھ رہا ہوں۔ میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، ساری امت نبی کی بات بھی نہیں سنتی، لیکن مجھے یقین ہے، میں چہرے دیکھ رہا ہوں، سارے بندے میری آواز کو ہمہ گوش سن رہے ہیں۔ بعض دفعہ ایک لمحہ اتنا قیمتی ہوتا ہے کہ بندہ زندگی بدل لیتا ہے۔ بے شک۔ بعض دفعہ ایک لمحہ بندے کو جہنم لے جاتا ہے، بعض دفعہ ایک لمحہ بندے کو جنت لے جاتا ہے۔ شیعہ سنی بھائیوں،
مولانا محمد اسماعیل فیصل آباد والے، جنہوں نے فیصل آباد میں ایک میٹنگ میں ایک مولوی صاحب نے انہیں پوچھا، یار مولوی اسماعیل فرض کر 1 منٹ تو شیعہ نہیں تو تیرے ساتھ بات کریں، 1 منٹ تو شیعہ نہیں تو تیرے ساتھ بات کریں۔ مولوی صاحب کہتے ہیں میں کیوں فرض کروں؟ بر محمد والے محمد بلند تر صلوات۔ مولوی صاحب 1 منٹ فرض کر تو شیعہ نہیں تیرے ساتھ بات کریں۔ مولوی صاحب کہتے ہیں میں کیوں فرض کروں کہ میں 1 منٹ شیعہ نہیں، اگر اسی منٹ میں مجھے موت آ جائے نجات کون دے گا؟ بیٹھو، نجات کون دے گا؟ میں ایک اصولی بات کروں میرے شیعہ سنی بھائیوں، اصولی بات یہ ہے کہ یہ جتنے بندے محبت حسین میں آئے ہیں، اصول زندگی یہ تھا کہ بندے سارے اللہ کی محبت میں جمع ہوتے، بندے سارے اللہ کی محبت میں جمع ہوتے، اور اللہ کی محبت میں جمع ہونے والوں کو ہم اللہ کی آڑ میں حسین بتاتے۔ نہ متوجہ رہے تو جملہ سمجھ آئے گا۔ اصول یہ تھا کہ ہم اللہ کی محبت میں بندوں کو جمع کرتے اور اللہ کی آڑ میں ہم لوگوں کو حسین بتاتے، لیکن ایسا ہوا نہیں، بندے آئے محبت حسین میں ہیں، محبت حسین میں جمع ہونے والوں کو ہم حسین کی آڑ میں توحید بھی بتا رہے ہیں، نبوت بھی بتا رہے ہیں، امامت بھی بتا رہے ہیں، قرآن کی آیتیں بھی سنا رہے ہیں، اصحاب کے قصے بھی سنا رہے ہیں، ازواج کی باتیں بھی سنا رہے ہیں۔ سر اٹھانا، اس کا مطلب ہے 1400 سال سے لے کے آج تک اللہ کی توحید، نبیوں کی نبوت، قرآن کی آیتیں بندوں تک پہنچانے کے لیے وسیلہ کل بھی حسین تھا، وسیلہ اہل بیت کے منبر پر ہزاروں کے اجتماع میں باوضو ہو کے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ شیعہ سنی کا اجتماع، ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، پیغام بڑی ذمہ داری سے ہم اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، ہم اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں۔ اللہ نہ کبھی نظر آیا ہے اور نہ کبھی نظر آئے گا۔ کاش پوری امت نے اللہ علی سے لیا ہوتا۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں میرے بھائیو دوستو، ہر بندہ سنے اور سمجھے۔ کاش، اچھا یہ لفظ تھوڑا سا کمزور ہے، آپ نے اللہ کس کے کہنے پر مانا ہے؟ بھئی اللہ نظر آتا ہے؟ اشارہ کرو نہ، نہیں اللہ۔ اچھا میں پڑھے لکھے مجمع سے مخاطب ہوں، پرسوں ترسوں ابھی 14 اگست گزری، لوگوں نے سڑکوں پہ نکل کر احتجاج بھی کیے، دن بھی منایا۔ میں نے پوچھا بھئی دن کیوں منا رہے ہو؟ کہا جس نے ہمیں پاکستان بنا کے دیا ہے نا، اس کے احسان پر اس کی یاد منا رہے ہیں۔ میں نے کہا ستم ظریفی نہیں، جو ایک ملک بچا کے دے اس کی یاد مناتے ہو جو تمہیں اسلام بچا کے دے۔
بھائی حسین ابن علی نے اسلام بچایا ہے یا نہیں؟ دین بچایا ہے یا نہیں؟ میرے بھائی اللہ نظر نہیں آتا، نہ کبھی کسی نے دیکھا ہے۔ ہمارے بھائیوں کے ہاں یہ روایت ہے کہ اللہ معاشر میں نظر آئے گا، یہاں وہ بھی نہیں کہتے نظر نہیں آئے گا۔ سر اٹھانا، وہ جو معاشر میں نظر آئے گا نا وہ بھی شاید غلط فہمی ہوئی ہے۔ وہ جو معاشر میں نظر آئے گا وہ اللہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ جو معاشر میں نظر آئے گا وہ اللہ نہیں، وہ کوئی اللہ والا ہے۔ وہ تو نبی نے کہا تھا یا علی معاشر میں ایک تیری کرسی لگے گی، ایک میری کرسی لگے گی، تیری محبت پر بندوں کے اعمال تولے جائیں گے، تیری محبت پر بندوں کے اعمال تولے جائیں گے، اور جس کی محبت پر بندوں کے اعمال تولے جائیں اس میزان کا نام ہے علی ابن ابی طالب۔ نعرہ حیدری، سبحان اللہ۔ کسی بندے دا تھلے نہ رہے، پتہ نہیں زندگی کیڑے موڑ تے مک جانی ہے، ہاتھ ضرور چکنا جی۔ نہیں نہیں مینوں نہیں ضرورت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ایڈ دا کرا چکو، نعرہ سبحان اللہ میں سبحان، یہ عشق ہے، یہ اندر سے آواز اٹھتی ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو اس کے بدلے میں ایک شعر پڑھ سکتا ہوں۔ عشق ہے نام علی سے مجھے، عشق ہے اس لیے دوستو، یہ اظہار کر رہے تھے، اظہار۔ نام علی سے مجھے عشق ہے اس لیے دوستو کہ پاک ہے لہو میرا، اظہار ہونا چاہیے۔ پاک ہے لہو میرا، پاک ہے لہو میرا، اظہار ہونا چاہیے۔ اور منزل عشق علی ملتی نہیں کسی کو، پہلے ماں کو صاحب کردار۔ میں نے کہا آپ نے اللہ دیکھا نہیں، نہ کبھی نظر آیا ہے نہ کبھی نظر آئے گا۔ میں جس نے پاکستان بنایا ہے اس کا نام لیتا ہوں، قائد اعظم۔ کچھ شکل آئی ذہن میں؟ اشارہ کرو شکل آئی، آئیے شکل۔ میں کہتا ہوں علامہ اقبال، شکل آئی ہے۔ میں کہتا ہوں آیت اللہ خمینی، ذہن میں شکل آئی ہے۔ میں کہتا ہوں غدیر کا میدان، نبی اور علی ہاتھ بلند، شکل آئی ہے۔ جو بندہ پڑھا لکھا ہے جسے پی ایچ ڈی پہ ناز ہے، میں کہتا ہوں اللہ، کوئی شکل آئی ہے؟ میں سوال کیا ہے پورے مجمع اور پورے علاقے سے، میں کہتا ہوں اللہ، ایک سیکنڈ رک جاتا ہوں، دو، کوئی شکل لا کے دکھاؤ۔ شیعہ سنی کے اجتماع میں میں اپنے باحثیت شیعہ خطیب پیغام دے رہا ہوں، ہماری توحید مان کے تو دیکھو۔ اللہ، میں کہتا ہوں اللہ، شکل آئی ہے، تصور آیا ہے؟ اب سر اٹھاؤ، اور جو تصور میں بھی نہ آئے اسے میرے مصطفیٰ نے منوایا۔ جو تصور میں نہیں آتا اسے کس نے منوایا؟ نبی نے منوایا۔ بولو سارے، نبی نے منوایا۔ میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں اہل سنت بھائیوں کو، دین کا مرکز مدینہ شہر نہیں، ذات مصطفیٰ ہے۔ دین کا مرکز مدینہ شہر نہیں، ذات مصطفیٰ ہے۔ اگر آپ مرکز بنائیں گے مدینے کو، پھر سارا سال اس مرکز کی شکلیں آپ کے ذہن میں آئیں گی، کبھی گلیاں، کبھی بازار، کبھی چوک، کبھی سنگریزے۔ عزت مصطفیٰ کی قسم، آج سے مرکز بنا مصطفیٰ کو، تیرے ذہن میں کبھی حسن آئے گا، کبھی حسین آئے گا۔
تصور میں نہیں آتا. مان گئے ہو نا سارے؟ جی جی. اللہ کو ماننے والے ہاتھ بلند کریں سارے. شاباش. توحید پرست شیعہ بیٹھے ہو، پیغام سن کے رات کو میں یاد آؤں تو بستر پہ دعا کر دینا. آقا زادی کی نگری سے میں پیغام لے کے آیا ہوں. صفدر بھائی وہاں مجھے جاتے رہتے دیکھتے رہتے تھے. شام میں بی بی کے حرم میں رہتا ہوں. ایک پیغام سن لینا. او اللہ کس کے ذریعے مانا ہے؟ نبی کے ذریعے. نبی کے ذریعے. نبی کے ذریعے. جملہ توڑنا اپنے اندر. اللہ کے نبی نے اللہ بتایا ہے، دکھایا نہیں. اللہ کے نبی نے اللہ بتایا ہے، دکھایا نہیں. جنت بتائی ہے، دکھائی نہیں. جن بتائے ہیں، دکھائے نہیں. جہنم بتائی ہے، دکھائی نہیں. قسم ہے پاک پروردگار کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جس دن علی کی باری آئی اس سچے نے پلانوں کا منبر بنایا. 1.25 لاکھ حاجی جمع کیے، اوپر علی کو بلا کے اللہ صرف بتایا تھا، دکھایا نہیں تھا. جنت بتائی تھی، دکھائی نہیں تھی. جن بتائے تھے، دکھائے نہیں تھے. جہنم بتائی تھی، دکھائی نہیں تھی. غدیر میں بازو بلند کر کے اسی سچے نے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. علی کے لیے تو نبی نے علی بتایا بھی ہے، بازو پکڑ کے دکھایا. سبحان اللہ. ہر بندہ ہاتھ چکے گا. دین تے بھی ہاتھ چکیا گیا سی. دو ہاتھ. دوویں ہاتھ چکیا کرو. غدیر دے وچ چکے گئے سن. مظفر جاگو پاگل نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ بہت شکریہ. اس سچے نے اللہ بتایا ہے، دکھایا نہیں. لیکن جب علی کی باری آئی اس سچے نے علی بتایا بھی ہے. مولانا طارق جمیل صاحب اللہ ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے. ویسے ہمارے ایک مولانا تھے محمد اسحاق مدنی صاحب فیصل آباد والے. یہ بندے کم از کم 1 ایکڑ میں بیٹھے ہیں. میری طرف دیکھنا. اگر یہ بندے سیال کوٹ تک بٹھاؤ نا سارے گاؤں جمع کر کے، وہاں پر 100 سپیکر لگاؤ اور ان بندوں میں اعلان کرو آپ میں حسینی کتنے ہیں اور یزیدی کتنے ہیں. کوئی بندہ ہمت نہیں کرے گا کہ میں یزیدی ہوں. سب بندے کہیں گے میں یہی حسین کا احسان ہے. محمد اسحاق مدنی خطبہ دے رہے تھے، اہل حدیث. 3-4 مرتبہ حسین کا نام لیا. ایک بندہ اٹھا آواز دے کے کہتا مولانا آپ شیعہ ہیں؟ فرمایا نہیں. فرمایا آپ شیعہ ہیں؟ فرمایا نہیں. تمہیں بتانے کے لیے میں نے 4 مرتبہ حسین کا نام لیا ہے تاکہ تمہیں سمجھ آ جائے کہ میں اہل حدیث ہوں، لیکن حسینی اہل حدیث ہوں، یزیدی اہل حدیث ہوں. بات میری سمجھ آئی؟ لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین. نعرہ حیدری. قبلہ شاہ جی پیر نصیر الدین گولڈرا شریف والے. میں نے 3 سال ان کے ہاں گلشن آباد میں اشرا پڑھا ہے راول پنڈی میں. ہر بندے پر واجب ہے جملہ سننا، تصور میں باہر نہ جائے. مجلس پہ علماء والے کا پہرا ہوتا ہے، تصور میں باہر نہیں جانا. اندر بدل کے جاؤ، اندر مزاج بدل کے جاؤ. پیر نصیر الدین گولڈرا شریف والے وہ کہتے ہیں ذکر
امام حسین یعنی مجلس امام حسین میں آنا یا جانا شیعہ سنی ہونے کی علامت نہیں، شریف ماؤں کی اولاد ہونے کی نشانی ہے، شریف ماؤں کی اولاد ہونے کی نشانی ہے جو ذکر امام حسین علیہ السلام میں تشریف لاتا ہے۔ اب تو دو بات، جس کے کہنے پر ہم نے اللہ کو مانا ہے نا، اللہ کے نبی نے جس کو بتا کے منوایا اسے سارے مانتے ہو، اور جنہیں دکھا کے منوایا، علی کو بتا کے بھی منوایا، دکھا کے بھی، حسن کو بتایا بھی اور دکھایا بھی، حسین کو بتایا بھی اور دکھایا بھی۔ ایک جملہ روک کر میں پیغام دینا چاہتا ہوں ہر شیعہ سنی کو، اللہ نے بندے کو بندہ بنا کے نہیں بھیجا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ واہ واہ، یہ آج کی تاریخ کا عروج کا جملہ ہے، اگر آپ کے پلے پڑ جائے، اور یقیناً پلے پڑے گا۔ اللہ نے بندے کو بندہ بنا کے نہیں بھیجا، بندہ بننے کے لیے بھیجا ہے۔ ہائے ہائے یار، کیا قدر کی ہے آپ نے میرے جملے کی۔ پھر سن لو، اللہ نے بندے کو بندہ بنا کے نہیں بھیجا، بندہ بننے کے لیے بھیجا ہے۔ مالک، بندہ بننے کے لیے ہم کیا کریں؟ کوئی میسج، کوئی فوٹو، کوئی تصویر، کوئی سامنے آئیڈیل بتا دو صحیح نا، جسے دیکھیے اور بندہ بنے۔ اللہ نے کہا دو طرح کا میسج دوں گا، تیرے پاس موبائل ہے، ایک میسج کا نام ہے آڈیو، ایک میسج کا نام ہے ویڈیو۔ سر اٹھانا اور مجھے دعا دے دینا، آڈیو اور ویڈیو۔ اللہ کہتا ہے تجھے بندہ بنانے کے لیے میں نے بھی دو آڈیو ویڈیو میسج بھیجے تاکہ تو بندہ بن جائے۔ میرے آڈیو پیغام کا نام قرآن ہے۔ میں جان گیا وہ آپ قدردان لوگ ہیں۔ اللہ کے آڈیو پیغام کا نام قرآن ہے۔ جسے آڈیو سمجھ نہ آئے نا، اسے ویڈیو دکھاتے، اسے ویڈیو دکھاتے۔ جسے آڈیو سمجھ نہ آئے اسے ویڈیو دکھاتے۔ اللہ کے ویڈیو پیغام کا نام یا مصطفیٰ ہے، یا مرتضیٰ ہے، یا سید الشہداء۔ اللہ کے پیغام کی ویڈیو کی ایک جھلک دکھاؤں 1 منٹ میں؟ اللہ کے کلام کی ویڈیو کی ایک جھلک دیکھنا چاہتے ہو؟ اندر سے دعا دینا شاہ جی، نہ کوڑا پھینکنے والی مکان بدلتی ہے، نہ یہ گلی بدلتا ہے۔ تو سنا میرا میسج؟ یہ اللہ کے کلام کی ویڈیو ہے۔ میں ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں مولا نہ جائیں اس گلی میں، لڑائی ہو جائے گی، جھگڑا ہوگا۔ یہ بی بی مومنہ ہے؟ نہیں، کافرہ ہے، کافرہ۔ نہ جائے ادھر، جو جملہ سنے گا میں داد دوں گا۔ پیغمبر فرماتے ہیں مہدوی تو خطیب ہے، میں حالات دیکھ کر راستے بدلنے نہیں آیا۔ قدردان بیٹھو، میں حالات دیکھ کر راستے بدلنے نہیں آیا، اور میں تو کردار دکھا کے مزاج بدلنے آیا۔ نعرہ حیدری، بھائی محمد والے محمد صلی اللہ۔ بھائی اس نے مزاج بدلا ہے یا نہیں؟ اس نے کردار دکھا کے مزاج بدلا ہے۔ ایک دن وہ نہیں آئی، یہ آ گیا۔ لوگ کہتے ہیں ہم جیسا تھا، ہم جیسا ہوتا، تو کہتا آج جان چھوٹ گئی، لیکن رک کر کہتا ہے آج یہ کہاں ہے؟ آخری بندے تک، آخری بندے تک، آج یہ کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا بیمار ہے۔ ساری زندگی خطابت نہ سننا اگر یہ جملہ نہ سمجھا تو، آج یہ بیمار ہے۔ کہتے ہیں ہم پتہ کرنے جائیں گے۔ سبحان اللہ، ہم یہ شیعہ خطیب ہے، ہم
پتہ کرنے جائے عزت مصطفیٰ کی قسم شاہ جی کافرہ بی بی کے دروازے پر میرے نبی نے اندر جانے کی اجازت مانگی بیٹھے ہو سنو سیرت پیغمبر کی کافرہ بی بی کے دروازے پر میرے نبی نے اجازت مانگی اگلا سنو گے جملہ بسم اللہ تھکی ہوئی تھی بستر پر لیٹی تھی تعجب میں اٹھی کہتی ہے آج بیمار سمجھ کے بدلہ لینے آیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ آج بیمار سمجھ کے بدلہ لینے آیا ہے نبی فرماتے ہیں بدلہ لینے نہیں تیری تیمارداری کرنے آیا ہوں میں تیری سنو گے تو میں تیری تیمارداری کرنے اور جملہ سننا میں تیری تیمارداری کرنے آیا ہوں تڑپ کے اٹھی کہتی ہے وہ تو کہتے تھے ہم جیسا ہے وہ کون تھے وہ بی بی کافرہ ہے نا تو وہ کون تھے اور بتاؤ وہ کون تھے تسی بی بی کو ڈر دے ہو وہ کون تھے کافر تھے اس کا مطلب ہے 1400 سال کے بعد آج بھی نبی کو کوئی ہم جیسا کہے پریشان نہ ہوا کرو نبی کو ہم جیسا کہنا کافروں کی پرانی عادت ہے اور تعجب میں اٹھی سبحان اللہ اٹھ کے کہہ دیا اپنی نبوت کا کلمہ پڑھا سننا کلمہ پڑھا وہ بکواس کرتے تھے تیرے جیسا تو کائنات میں آئے کوئی نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 نعرہ تکبیر ہاتھ چکیا کرو پتہ لگے امام صاحب مننے والے بیٹھے نعرہ سبحان اللہ نعرہ مل کے ماشاءاللہ اب پتہ چلا کردار دکھا کے مزاج بدلو یہ سنت نبی ہے کردار دکھا کے مزاج بدلو یہ سنت نبی ہے اسی نبی کے نواسے کا نام حسین ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ اس نے فرمایا ان الحسین آپ محبت حسین میں آئے ساری زندگی آپ نے مجل سے سنی ہے میرا کوئی دعویٰ نہیں میں بی بی کی نگری کا حقیر ترین نوکر ہوں نا مصاحب نہیں ابھی میں 10 منٹ اور پڑھنا چاہتا ہوں ابو ذر نے سلیمان سے پوچھا ابو ذر پیار اللہ سے بھی ہے اللہ کے رسول سے بھی لیکن کچھ دنوں سے محبت بڑھ گئی بطول کے حسین سے ہائے 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 بطول کے حسین سے کہیں میں منحرف تو نہیں سلیمان کہتا ہے ابو ذر جس کی محبت میں تو مبتلا ہے نا میں بھی اسی کی محبت میں گرفتار ہوں چلو میں بھی صحابی تو بھی صحابی آؤ باب مدینہ العلم کے پاس چلو چلتے ہیں آئے علی کے دروازے پر جملہ سننا علی فرماتے یا نبی اللہ ایک مشکل بن گئی نبی فرماتے ہیں ساری کائنات کا تو خود مشکل کشا ہے تجھے کون سی مشکل آواز پیار اللہ سے بھی ہے اللہ کے رسول سے بھی لیکن کچھ دنوں سے محبت بڑھ گئی بطول کے حسین سے کہیں ہم منحرف تو نہیں علی نے کہا میرے صحابیوں میں علی بھی کائنات میں سب سے زیادہ پیار حسین سے کرتا ہوں علی فرماتے ہیں میں ہوں باب مدینہ العلم اور شہر علم کے پاس چلتے ہیں آئے نبی کے دروازے پر نبی یا اللہ کے نبی پیار اللہ سے بھی اللہ کے رسول سے بھی لیکن محبت بڑھ گئی بطول کے حسین سے نبی نے فرمایا یا علی میں نبی بھی کائنات میں
ہائے ہائے سب سے زیادہ پیار حسین سے کرتا ہوں. اب جملے رک گئے. نبی کہتے ہیں یا علی ایک ذات رہ گئی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ یہ میرا میسج ہے آج کا. ایک ذات رہ گئی ہے اور اس کی بارگاہ میں چلے. نبی آئے اللہ کی بارگاہ مسجد میں. مالک تیرا رسول آیا ہے. آواز آئی بول پیغمبر. آواز آئی پیار تیرے ساتھ بھی ہے, پیار اپنے ساتھ بھی. لیکن کچھ دنوں سے محبت بڑھ گئی بطول کے حسین سے. اللہ کی آواز آئی پیغمبر امت کو بتا میں اللہ بھی کائنات میں سب سے زیادہ پیار. سننا بھائی سننا, میں اللہ بھی. پیغمبر نے کہا مالک بتا کوئی دلیل تو کیسے پیار کرتا ہے. آواز آئی حبیب میں بتاؤں گا نہیں, بتانے والی باتیں تیری امت بھول جاتی ہے. آئے ہیں میں بتاؤں گا نہیں, بتانے والی باتیں تیری امت بھول جاتی ہے. میں دکھاؤں گا, میں دکھاؤں گا. کب؟ آواز آئی تو آ جانا مسجد میں, پڑھنا آ کے میری نماز, ہم بلائیں گے حسین کو. بیٹھے ہو بیٹھے ہو بیٹھے ہو, ہم بلائیں گے, ہم بلائیں گے, پھر میری نماز رکی رہے گی. میں ثابت کروں گا میں اللہ بھی سب سے زیادہ پیار حسین سے کرتا ہوں. ایک شاعر نے ایک شعر لکھا ہے, کہتا ہے جی حسین بچہ تھا 4 سال کا, اس لیے آ کے پشت پہ بیٹھا. میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالو. بچہ تھا تو کسی اور کی پشت پہ کیوں نہیں بیٹھا؟ بچہ تھا, بچہ ہوتا تو جبرائیل آ کر بچے سے کہتے تھوڑی دیر کے لیے جدا ہو, نبی کو نماز پڑھنے دے. اس نے تو آنے پر عادت ہی بدل ڈالی. اس نے سجدے والے سے کہا وہ کہتا ہے سر نہیں اٹھانا. بیٹھو سارے. وہ کہتا ہے سر مبارک تھا سجدے اندر, نماز سرور پڑھا رہے تھے, حضور آگے صحابہ پیچھے, کر فرض اپنا ادا رہے تھے. ماحول ایسے میں مسکراتے, شبیر گھر سے جو آ رہے تھے. حسین پشت نبی پہ بیٹھے, زمانے بھر کو بتا رہے تھے کیا پیے گا کوثر, ملے گی جنت, اسی کو معاشر میں چین ہوگا, اور نماز اس کی قبول ہوگی کہ جس کے دل میں حسین. نعرہ حیدری. ساری دنیا اس انتظار میں کہ نبی سر اٹھائے تو ہم اٹھائے. نبی اس انتظار میں جبرائیل آئے مجھے پیغام وحی دے تو میں سر اٹھاؤں. جبرائیل اس انتظار میں مجھے اللہ بھیجے, جبرائیل اس انتظار میں مجھے اللہ بھیجے تو میں جاؤں سیالکوٹ والوں. اللہ اس انتظار میں کہ حسین اترے تو میں نبی سے کہوں سجدے سے سجدے سے اتر کرنا اماں زہرا کی بارگاہ میں آئے. آگے کہتے ہیں اماں میں نانے کی پشت پہ سوار تھا. بی بی کہتی ہے بیٹا پھر تو میرے بابا کو بڑی تکلیف ہوئی ہوگی. حسین کہتے ہیں اماں میرے نانا نے 72 مرتبہ پڑھا ہے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. اماں حسین ہو کے وعدہ کرتا ہوں ہر تسبیح کے بدلے ہر تسبیح کے بدلے میں حسین قربانی دوں گا. اگلا جملہ سنو گے. حسین کہتے اماں میرے نانا نے سر رکھا بھی خود تھا, اٹھایا بھی خود ہے. اماں حسین ہو کے وعدہ کرتا ہوں رکھوں گا خود. اللہ اٹھائے گا کوئی اور آگے. یہ مارکا
یہ مصائب میرے بعد آنے والے پڑھیں گے. میں ایک جملہ اور پڑھ دیتا ہوں. 2 محاذ تھے، ایک نہیں تھا، 2 محاذ تھے. میں شام سے آیا ہوں. ایک تھا نانے کا دین بچانا، ایک تھا نانے کا حسین بچانا. اگر آپ اس بات کو لے رہے ہیں تو دین بچانا اتنا مشکل نہیں تھا جتنا بازار میں آ کر حسین بچانا مشکل. اجرکم اللہ. مولا آپ کو جزائے خیر دے. رو پڑے ہو، بازار کا ماحول ہے، بھائی میرے شبی برآمد کرائیں گے. دین بچانا اتنا مشکل نہیں تھا جتنا میں ان کو لے کر گیا تھا بازار میں، چوک میں. عزت مصطفیٰ کی قسم، جس بازار میں حسین بچانے کے لیے آئی تھی نا، اس بازار میں شریف مرد نہیں گزر سکتا. جس بازار میں حسین بچانے کے لیے آئی تھی نا، اس بازار میں شریف مرد نہیں گزر سکتے. اللہ جانے کیفیت کیا بنی. وہ جتنا بھی صابر تھا نا، اس نے بہن کی حالت کیا دیکھی. نیزے پر حسین نے آنکھیں بند. اجرکم اللہ. مولا آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. نیزے پر آنکھیں بند کر. ایک جملہ سنو گے. بی بی نیزے کے قریب آئی، قریب آ کے کہتی ہے بھیا حسین جب تو قتل ہو رہا تھا میں زینب تجھے دیکھ رہی تھی. آ دیکھ بازار میں میں قتل ہو رہی ہوں تو دیکھتا کیوں نہیں. نیزے سے آواز آئی، ماں جائی میری آنکھوں میں طاقت نہیں، بے غیرتوں کا مجمع ہے. حوصلہ، بے غیرتوں کا مجمع ہے، تیرا ننگا سر ہے. اس چوراہے پر ایک مالکن ہے جس کا نام ریحانہ کتابوں میں لکھا ہے. اس نے اپنی نوکرانی سے کہا جلدی جا، میرا دل پھٹ گیا ہے. وہ جو سامنے قیدی ہے ان کا جو ضعیف قیدی ہے اس سے پوچھ کے آ تیرا نام کیا ہے، تیرا وطن کہاں ہے. بی بی گئی، ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں دل دکھے مجھے معاف کرنا. بی بی گئی، اس نے اپنے سر پر چادر سنبھالی. کہتی ہے قیدی میرا سلام، میں عورت ذات ہوں، مجھے زیادہ دیر بازار میں کھڑا نہیں رکھنا. جلدی بتا. میری مالکن پوچھتی ہے تیرا نام کیا ہے. امام فرماتے جا اپنی مالکن سے کہہ دے اگر تجھے میرے پردے داروں سے ہمدردی ہے نا تو خود بازار میں آ. اور سن سکو گے خود بازار میں آ. کہتی ہے قیدی زبان روک، تو جانتا نہیں میری مالکن مدینے والے سیدوں کی مرید. حوصلہ، جانتا نہیں تو میری مالکن مدینے والے سیدوں کی مرید ہے. اوپر گئی، کہتی ہے بی بی اللہ جانے قیدی کون سی باتیں کرتا ہے. وہ کہتا ہے تو بازار میں آ. بی بی نے بسم اللہ پڑھ کے قدم رکھا. السلام علیکہ ایھا الاسیر. قیدی میرا سلام. امام فرماتے ہیں ریحانہ بہن. اللہ اکبر. بی بی کہتی یہ تو میرے نام سے بھی واقف ہے. اتنے میں اس کی سامنے نگاہ پڑی ایک بی بی پر جس کا بالوں کا پردہ تھا، جس کے ساتھ 4 سال کی بچی قید تھی. ریحانہ سجاد کو بھول گئی. ہاتھ باندھ کے کہتی ہے قیدن وہ نہیں بتاتا، تو بتا تیرا نام کیا ہے. بی بی نے بھی کوئی جواب نہیں دیا. یا ریحانہ کی نگاہ پڑی ایک نیزے پر جو سر قرآن کی تلاوت کر رہا تھا. قریب آ کے کہتی ہے میں بھولتی ہوں یا تو حسین. میں بھولتی ہوں یا تو حسین ہے. نیزے سے آواز آئی تو نے پہچانا نہیں وہ 24 سال کا میرا سجاد ہے، وہ بے پلانے اونٹ پہ میری زینب ہے،
وہ 4 سال کی میری سکینہ ہے۔ تڑپ گئی ریحانہ، کہتی ہے مولا میں یہ نہیں پوچھتی سکینہ بازار میں کیوں آئی، میں یہ نہیں پوچھتی زینب بازار میں کیوں آئی، میں یہ نہیں پوچھتی اکبر کے سینے میں برچھی کیوں لگی، موج غریب کو یہ بدلا کہ ام البنین کا بیٹا عباس کہاں تھا۔ یا گھوڑے کی گردن سے آواز آئی اور ریحانہ گلے نہ دے، میں تو ہاتھ ملتا رہا، انا للہ